السلام علیکم فورتھ ایئر۔ آج کا جو ہمارا لیکچر فورتھ ایئر ہسٹری کے بارے میں ہے، دنیا جدید، دنیا عرب، اور اس میں آج کا جو علاقہ ہم پڑھیں گے وہ ہے اردن کا علاقہ۔ اردن کے علاقے کے بارے میں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ یہ شام کا ایک ضلع تھا اور یہ کوئی علیحدہ علاقہ نہیں تھا، اور شام کی سرحدیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ ملتی تھیں، سعودی عرب کے نارتھ میں۔ یہاں پر بھی آپ میپ میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اوپر شام کے علاقے کو دکھایا گیا ہے۔ شام کے علاقے کا ایک ضلع تھا جو کہ شام میں شامل تھا، لیکن جو ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد اس علاقے کو آزاد کر دیا گیا اور اسے اردن کا نام دے دیا گیا۔ آزادی کے وقت اردن کے جو حالات اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ زیادہ تر خانہ بدوشوں پر مبنی تھا، یعنی کہ یہاں پر خانہ بدوش قبائل تھے، اور یہاں پر جو ہے یہاں پر ان لوگوں کے اس وقت کسی کو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ علاقہ کبھی آزاد مملکت کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ بہرحال یہ آزادی کی طرف اردن کیسے آتے ہیں، اس کا جو ہے تھوڑا سا اگر ہم اس کے عوامل دیکھیں یا وہ مرحلے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس لیکچر جو ہے وہ 14 پوائنٹس ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ فرسٹ پارٹ ہے لیکچر کا، اس لیے ہم اس میں صرف فی الحال 8 پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے نمبر پر آ رہا ہے عربوں کی بے چینی اور جنگ عظیم اول۔ یہ آپ لوگوں کو جدید دنیا عرب میں جب ہم لوگ سعودی عرب کو پڑھ رہے تھے اس وقت بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بیسیکلی جو یہ سارے کے سارے علاقے تھے یہ ترکی کا حصہ تھے، اور ترکی کے جو حکومت تھی وہ ان علاقوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی۔ ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے یہ علاقے جو تھے یہ بے چینی کا شکار ہو رہے تھے، عوام جو تھے وہ احساس محرومی کا شکار ہو رہے تھے۔ اس دوران میں ترکی نے پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کے خلاف اتحاد محوریوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 گروپس تھے، بلاکس تھے، جس میں جو جرمن بلاک تھا وہ محوری طاقتیں کہلاتی تھی، جبکہ برطانیہ کا جو بلاک تھا وہ جو ہے وہ اتحادی گروپ کہلاتا تھا۔ تو بہرحال اس نے جرمن بلاک کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ یہ وہ ٹائم تھا جس نے دنیا میں ایک طرح سے دنیا کی پوری پولیٹکس کو تقریباً بدل کے رکھ دیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو خلافت موومنٹ جو انڈو پاکستان میں سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی، کیونکہ برطانیہ کے خلاف جو ہے ترکی نے ساتھ دیا تھا، اور ترکی اصل میں اس وقت جو تھا وہ دنیا اسلام کا مرکز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ خلیفہ جو تھا اس کا جو ایریا تھا یا جو پائیتخت تھا وہ بیسیکلی یہی عرب کا علاقہ تھا، ترکی کا علاقہ تھا۔ تو بہرحال پہلی جنگ عظیم میں کیا ہوا کہ عربوں کی تو پہلے ہی ظاہری بات ہے وہ تھوڑے سے احساس محرومی کا شکار تھے، اور وہ ترکی سے تھوڑے سے بددل تھے، اور اسی چیز کا برطانیہ نے فائدہ اٹھایا۔ برطانیہ کی شروع سے ہی ایک پالیسی تھی کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، وہ آپس میں لڑواتے تھے۔ اب یہاں پر بھی برطانیہ نے فوری طور پر حالات کا جائزہ لے کر سب سے پہلے یہی کیا کہ اس نے سعودی عرب کے خلاف سعودی عرب کو اور سعودی عرب کے ارد گرد کے جو ممالک تھے ان کو ترکی یعنی کہ عرب ممالک کو ترکی کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان میں یہ احساس دلایا کہ انہیں ترکی سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شریف حسین آف مکہ کا تھا، کیونکہ وہ ویسے تو وہ گورنر تھا لیکن مکہ کا گورنر ہونے کی وجہ سے شریف مکہ کہلاتا تھا، حسین اس کا نام تھا۔ اس نے اس میں بہت اہم کردار کیا، اور اس کے بیٹوں نے، اس کے 2 بیٹے امیر فیصل اور امیر عبداللہ، انہوں نے بھی اس عرب تحریک میں آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگ کے دوران برطانیہ نے کیا کیا کہ عربوں کو اپنے جنگ میں اپنا ساتھی بنانے کے لیے، ہمنوا بنانے کے لیے شریف حسین کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ شریف حسین اصل میں ہاشمی خاندان سے تھا اور عرب سے ہی اس کا تعلق تھا۔ اس وجہ سے
وہ عرب رہنماؤں میں بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شریف حسین کے جو بیٹے تھے، شریف مکہ کے جو بیٹے تھے، وہ بھی بہرحال برطانیہ سے اور ترکی سے پڑھے ہوئے تھے، اور کافی بڑے بڑے جو ہے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ تمام عرب کے باقی سرداروں سے زیادہ قابل سمجھے جاتے تھے۔ اس وجہ سے برطانیہ کو شریف مکہ سے زیادہ سوٹیبل بندہ اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اسی دوران جو دوسرا تھا، عرب رہنما جو تھے وہ بھی شریف حسین کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ عرب رہنماؤں کے خیال میں بھی ان کے لیے جو ان کی آزادی کی کوشش کرنے والا جو ایک شخصیت ہو سکتی تھی وہ شریف حسین ہی ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ عرب رہنماؤں کے جو طرف سے شام کے علاقے اور عراق کے علاقے سے باقاعدہ ایک وفد پہنچا تھا مکہ مکرمہ، اور اس نے شریف حسین کو اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا، یعنی کہ شام، عراق اور سعودی عرب 3 علاقوں کے رہنما شریف حسین کو جو ہے باقاعدہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ عربوں کو ترکی سے نجات دلانے میں ہیلپ کریں، ٹھیک ہے۔ 1915 میں امیر فیصل جو کہ شریف حسین کا بیٹا ہے، وہ خود دمشق میں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ بھی لے رہا ہے، اور تمام حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ حالات سازگار پا رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ بغاوت کر رہے ہیں تو لوگ ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے دوران کیا ہوتا ہے، میکنن اور شاہ حسین کی مراسلت۔ شاہ حسین جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ میکنن نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ ترکوں کے خلاف عربوں کی قیادت قبول کر رہے ہیں اور برطانیہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کے بعد انہیں کیا کیا مراعات حاصل ہو سکتی ہیں، یا برطانیہ ان کی وفاداریوں کے جواب میں ان کے لیے کیا کیا کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو یقین دہانیاں تھیں یہ جنگ سے پہلے کی تھیں، اور جس وقت کی یہ یقین دہانیاں تھیں اس وقت برطانیہ کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ یاد رکھیں برطانیہ جو ہے اس کو جنگ ابھی جیتنا ہے، اور ابھی وہ جنگ جیت نہیں رہے، اس لیے وہ اپنی طرف سے ان سے وعدے تو کر رہے ہیں، لیکن وعدوں کو ان کو پورا کرنے کا ان کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف شریف حسین نے بھی باقاعدہ اس وعدوں کو پوری طرح جو ہے مطلب کوئی سند لینے کے بجائے انہوں نے صرف ان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ عرب کا ترکوں کے خلاف اعلان جنگ۔ 10 جون 1916 کو شاہ حسین نے کیا کہ فوجی ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، ترک فوجوں کو جدہ مکہ سے نکال دیا۔ اس کے بیٹے نے کیا کیا کہ امیر فیصل نے حجاز کا جو ریلوے ہے اس کو تباہ کر لیا۔ حجاز کا علاقہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، مکہ اور مدینہ کا جو علاقہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں وہ حجاز کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اس کے ریلوے اسٹیشن کو تباہ کرنے کا اصل مقصد یہ تھا تاکہ اسے استعمال کے قابل نہ بنایا جا سکے اور ترک اس کو استعمال نہ کر سکے۔ اس طرح جو ہے 30 ستمبر کو 1916 کو عرب اور انگریز جو تھی ان کی متحدہ فوجیں دمشق میں داخل ہو گئیں۔ عرب انگریزوں کی مدد سے ترکوں کو مشرق وسطیٰ سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ یہ پورا علاقہ ترکوں کی تسلط سے آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سائکو پیکٹ جو کہ سائکس پیکو معاہدہ، یہ کون سا معاہدہ ہے؟ سائکس پیکو معاہدہ اصل میں یہ تھا کہ جنگ عظیم کے دوران عربوں سے تو انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جنگ کے بعد انہیں آزادی دیں گے، لیکن آپس میں انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ عرب علاقوں کو تقسیم کیا جائے 3 طاقتوں میں۔ جو 3 طاقتیں تھیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے وغیرہ، یہ جو علاقے ہیں ان میں تقسیم کیا جائے، اور اس کی وجہ تھی کہ وہ اس علاقوں میں آپ لوگوں کو میں نے اس وقت بتایا بھی تھا کہ یہ جو فرانس، برطانیہ اور یہ اٹلی اور یہ جو علاقے تھے اس کو اصل میں امپیریل پاور کہا جاتا تھا، امپیریلزم یا کولونیل پاورز کو ان کو کہا جاتا تھا۔ کولونیل پاورز یا امپیریل پاور یہ تھے کہ یہ جو تھے کیا کرتے تھے کہ یہ دوسرے ممالک میں قبضہ کر کے وہاں اپنے لوگوں کو آباد کرتے تھے، اور اس کے بعد وہاں کو جو ہے وہ قابو میں کرتے تھے، ان علاقوں کو کالونیز بناتے تھے، جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ وہ ٹائم ہے جس میں انڈو پاکستان میں انہوں نے کالونیز بنائی تھی۔ اسی طرح انہوں نے صرف انڈو پاکستان میں نہیں، انہوں نے جو ہے
افریقہ میں بھی اپنی کالونیاں بنائی تھی. اسپیشلی اس میں جو دو پاورز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ برطانیہ اور فرانس ہیں، جو کہ مقابلے میں ایک دوسرے کے کالونیاں بنا رہے تھے. تو برطانیہ اور فرانس نے جس طرح انڈو پاکستان میں کالونیز بنائی تھیں، جس طرح انہوں نے یہ انڈو پاکستان کے علاوہ افریقہ کو قابو کیا تھا، اسی طرح ان کا ارادہ عرب علاقوں میں اپنی کالونیاں بنانے کا تھا. اس لیے انہوں نے عربوں کو ان کو کمپلیٹ آزادی دینے کا ان کو کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ جو عرب ہے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیا جائے. اعلان بالفور ڈکلیریشن. بالفور جو ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے، اور اس میں کیا تھا اعلان بالفور، اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو انہوں نے اس اعلان کے ذریعے سے یہودیوں کے قومی وطن کے قیام کا اعلان کیا تھا. اگر آپ میپ میں دیکھیں تو آپ کو یہاں پر فلسطین کا علاقہ نظر آ رہا ہے، دریائے فلسطین، اردن میں اصل میں، اور شام کے علاقے میں یہ جو علاقہ ہے اس میں فلسطین کا علاقہ ہے شامل ہے. اور فلسطین جو ہے یہ اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یروشلم کا علاقہ ہے. یروشلم کا علاقہ جو ہے یہ اصل میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر اصل میں جو یہودی ہیں ان کی بہت زیادہ یہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ یروشلم کے علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس علاقے میں یہودیوں کی آباد کاری شروع کر دی تھی. اسرائیل کا قیام اس کے بعد اسی لیے عمل میں آیا تھا کہ پہلے نمبر پر انہوں نے اس ایریا میں یہودیوں کی آباد کاری کا کام شروع کر دیا تھا. یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ یہودی جو ہے وہ بیسیکلی دنیا کی بہت تھوڑی آبادی ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن دنیا کی جو اکانومی ہے یا دولت ہے یہ ساری کی ساری تقریباً یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. ایک یہودی خاندان کے پاس اتنی دولت ہے، کچھ یہودی خاندانوں کی میں بات کر رہی ہوں کہ جتنی کسی ایک حکومت کے پاس بھی نہیں ہوگی. حتیٰ کہ امریکہ میں بھی جو ان کا جو ریزرو بینک ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جو کہ امریکہ کو قرضہ دے رہا ہوتا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ جب وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، امریکہ کو قرضہ دے رہا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنی شرائط بھی منگواتا ہے. امریکہ جو ہے اسی وجہ سے یہودیوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہے، کیونکہ یہودی لابی جو ہے وہ ان کا جو کانگریس یعنی کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں نا نیشنل اسمبلی، ان کی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ کانگریس کہلاتی ہے امریکہ کی. اس میں یہودی جو ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، اور وہ طاقتور ہیں اسی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے فیصلے وہاں کروا لیتے ہیں. تو امریکہ نے بھی ظاہری بات ہے کہ اس اعلان بالفور ڈکلیریشن کے بعد یہودیوں کی آباد کاری کا یا اس کا ایک قیام کا اعلان جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی. اور اس میں برطانیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی وجہ سے یہودی لابی کے زیر اثر انہوں نے بھی یہ کام کیا. بہرحال عربوں میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ترکوں سے تو آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو 25 سال تک، کیونکہ ربع صدی کہا گیا ہے تو ربع صدی کو 25 سال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. 25 سال تک انہوں نے کیا کیا، انہیں پھر بھی غلامی کرنی پڑی برطانیہ کی اور باقی جو ان کے ممالک تھے ان کی. جنگ عظیم اول 1919 میں ختم ہوتی ہے. امن کانفرنس پیرس 1919، اس میں امیر فیصل جو ہیں اب شریک ہو رہے ہیں ملک شام کی اور عرب کے نمائندے کی حیثیت سے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امیر فیصل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ تھے جن کو بعد میں عراق کی حکومت بھی دے دی گئی تھی. تو یہ امیر فیصل جو ہیں ملک شام اور عرب کے نمائندوں کی حیثیت سے پیرس کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں. صلح کانفرنس میں عربوں کی وفاداری اور اتحادیوں کے وعدے پر تفصیلی تقریر بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح جنگ میں عربوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا اور برطانیہ نے ان سے کیا کیا وعدے کیے تھے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اب برطانیہ جنگ جیت چکا ہے، اس لیے اب اسے نہ امیر فیصل کی ضرورت ہے اور نہ عربوں کی. یہ بالکل وہی سچویشن ہے جیسے 1919 کی بات ہے، جب پاکستان پر برطانیہ کی حکومت تھی اور انہوں نے جنگ جیت لی، تو انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے جو وعدے کیے تھے،
کہ وہ پورے کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ کون کون سے وعدے تھے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جی ترکی کی خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، مقامات مقدسہ کی حفاظت کی جائے گی، یعنی کہ ان کے تقدس کو برقرار رکھا جائے گا، اور ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب وہ ان تمام وعدوں سے پھر چکے تھے، جس کا نتیجہ ظاہری بات ہے کہ برطانیہ کے حق میں بھی بہرحال برا ثابت ہوا، جس میں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ انڈو پاکستان میں تو خلافت موومنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی، تحریک خلافت، اور وہاں پر بھی ظاہری بات ہے کہ اس چیز نے ایک فساد برپا کر دیا، اور وہاں کے لوگ بھی برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارا آج کا لیکچر جو کہ پارٹ 1 ہے اردن کے بارے میں، چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہیں پر ہم سٹاپ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر ہم جو ہے وہ کل کریں گے۔ جزاک اللہ۔